محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جس ویڈیو کو دیکھنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو میں دو بڑے اسکالرس نے خانقاہ عارفیہ پر جتنے بھی اعتراضات کیے گئے ہیں ان تمام اعتراضات کا مدلل جواب پیش کیا ہے۔ ایک عالم جنہوں نے سوال پیش کیا ہے ان کا نام مفتی آفتاب رشک مصباحی ہے۔ وہ مظفر پور بہار سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ایک معتدل فکر رکھنے والے نوجوان عالم ہیں۔ دوسرے عالم ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب ہیں۔ انہوں نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ سے 2004 میں فضیلت کی ہے اور اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے انہوں نے PhD مکمل کی ہے اور تقریباً 2012 سے مسلسل جامعہ عارفیہ سے اسراواں کوشامبی الہ آباد میں درس و تدریس کے منصب پر فائز ہیں۔ انہوں نے ان تمام اعتراضات کا مدلل جواب پیش کیا ہے۔ ان کی علمی شخصیت پورے ہندوستان میں مشہور و معروف ہے۔ علمی حلقوں میں ان کی تحریروں کو بہت سراہا جاتا ہے۔ آپ بہت ہی روشن فکر کے مالک ہیں۔ اب آپ کے سامنے ویڈیو موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید قوی ہے کہ یہ ویڈیو بھی پھیلائے گئے انتشار اور اختلافات اور اعتراضات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم خانقاہ عارفیہ کے تعلق سے کچھ بنیادی چیزیں جاننا چاہیں گے۔ ضرور۔ کیونکہ خانقاہ عارفیہ اس وقت پورے ہندوستان میں ایک معروف خانقاہ کی حیثیت سے متعارف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی خدمات بھی قابل ستائش ہے، لیکن کچھ وجوہات ہیں جس کی ہم وضاحت چاہتے ہیں۔ مارکیٹ میں طرح طرح کی باتیں بھی اٹھتی رہتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک مستقل طریقے سے اس خانقاہ سے منسلک ہیں اور یہاں استاذ ہیں، تو اس خانقاہ عارفیہ کا تھوڑا سا مختصر تعارف کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ٹھیک 43 سال پہلے جو موجودہ سجادہ نشین ہیں شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی دامت اللہ العالی، ان کو خلافت و اجازت ملی اور اس خانقاہ کے ذمہ دار ہوئے۔ اس خانقاہ کی ذمہ ان کے پاس آئی اور جب ان کا دور آیا تو ان کے ہاں جو ہے انہوں نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا۔ جو خانقاہی روایت تھی وہ تھی ہی، اس کے ساتھ یہاں پہ تعلیمی روایت کا سلسلہ شروع کیا انہوں نے، تبلیغی کام انہوں نے شروع کیا، اکیڈمی قائم کی اور تحقیقی کام شروع کیا۔ اس طور پہ بہت سارے تعلیمی علمی خدمات بھی اس کے دائرے میں آ گئیں، اور پھر یہاں پہ ملک و بیرون ملک سے بڑے بڑے علماء مفکرین یہاں پہ آئے، ان کے خطبات ہوئے، لیکچرز ہوئے۔ اس کی وجہ سے اس خانقاہ کی مزید شہرت ہوئی۔ تو یہ اجمالی طور پہ کل داستان ہے اس خانقاہ کی۔ اور آپ نے کہا کہ یہ متعارف ہے لیکن پھر بھی اس کے پیچھے کچھ سوالات ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک نیچرل چیز ہے کہ جب کوئی چیز متعارف ہوتی ہے تو پھر سوالات تو ہوتے ہی ہیں۔ اس میں کچھ جائز بھی سوالات ہو سکتے ہیں اور کچھ ناجائز بھی سوالات ہوتے ہیں، تو یہ فطری چیز ہے۔ مختصر میں آپ نے بہت اچھا تعارف کرایا خانقاہ عارفیہ کا۔ ایک سوال آج کل بہت زیادہ مارکیٹ میں سننے کو ملتا ہے کہ خانقاہ عارفیہ کا جو میلان ہے وہ وہابیت کی طرف ہے، جس کے وجوہات میں جیسے 3 طلاق کو ایک قرار دینا یا فاسق و فاجر کے پیچھے نماز ادا کر لینا، یہ وجوہات بتائی جاتی، تو اس کی کہاں تک حقیقت ہے؟ کیا وہابیت کی یہ علامت ہے کہ 3 طلاق کو ایک دینا یا فاسق و فاجر کی اقتداء میں نماز پڑھ لینا؟ دیکھیے، جہاں تک وہابیت کا الزام کسی بھی ادارے یا خانقاہ پہ آنے کی بات ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہابیت کے 2 پہلو ہیں۔ وہابیت کا ایک نعرہ ہے اصلاح کا، دوسرا اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ صوفی روایات کی مخالفت۔ 2 چیزیں ہیں۔ تو چونکہ اس کے 2 پہلو ہیں، وہابیت کے اندر 2 پہلو ہیں، ایک ہے صوفی روایت کی مخالفت اور دوسرا ہے اصلاح کا نعرہ۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی اصلاح کی بات کرے گا لوگ اس کو وہابی کہیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے خانقاہوں کے اندر اصلاح کا کام کیا، سماج کے اندر اصلاح کا کام کیا، ان پہ فوراً وہابی کا الزام آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جو بھی اصلاح کا کام کرے گا اس پہ الزام آئے گا، اور خانقاہ عارفیہ نو ڈاؤٹ کچھ اصلاحاتی اس کے اقدامات ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ جو نیچرل سوال ہے اس کی طرف بھی آیا۔ اب رہا جو 2 مثالیں آپ نے پیش کی، ایک مثال پیش کی آپ نے فساق کے پیچھے، فاسق و فاجر کے پیچھے اقتداء کا مسئلہ، اور دوسرا سوال کیا آپ نے 3 طلاق کا مسئلہ۔ فاسق و فاجر کی اقتداء کے پیچھے کی بات کریں، اگر ہم فاسق و فاجر کے پیچھے نماز کے جواز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تو
عقائد کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فاسق و فاجر کی اقتدا میں ہم نماز کے قائل ہیں، اور اہل قبلہ کے ہم نماز جنازہ کے قائل ہیں، فاسق و فاجر کی نماز کے قائل ہیں۔ تو یہ تو آپ بہت متقدمین کے یہاں سے، یعنی تیسری چوتھی صدی سے جو علم الکلام کی جو روایت شروع ہوتی ہے تب سے آپ کو آنا پڑے گا۔ اور اگر فاسق و فاجر کے پیچھے جواز نماز کی وجہ سے اگر کوئی وہابی ہو جاتا ہے تو پھر تو وہابیوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ان کی تاریخ دوسری تیسری صدی سے شروع ہو جائے گی، جس کا ڈانڈا جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے جو ہمارے اسلاف ہیں وہ سارے کے سارے کوئی بچے گا نہیں، سب وہابی بن جائیں گے، چونکہ سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ فاسق و فاجر کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ دراصل مسئلہ دو ہے، ایک ہے فاسق و فاجر کے پیچھے نماز کے جواز کا مسئلہ، دوسرا ہے فاسق و فاجر کو امام بنانے کا مسئلہ۔ یہ دو چیزیں ہیں، عموماً طور پہ دونوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں، اس سے کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے اور عوام جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور عوام سے مراد خاصی پڑھے لکھے مولوی حضرات بھی اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی فاسق و فاجر کو امام بنانا جائز نہیں ہے، یہ بہت کلیئر مسئلہ ہے۔ دوسری طرف ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ابھی یہ دو طرح کا مسئلہ ہو گیا، آپ کہیں گے اس میں کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے، کوئی تضاد نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ تشریح یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا اقتدار ہے، جو امام آپ کے اقتدار کے تابع ہے، جو مسجد آپ کے کنٹرول میں ہے، وہاں آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی فاسق و فاجر کو، گمراہ کو آپ امام بنائیں، چونکہ متقی پارسا ہوتے ہوئے، اہل سنت کے لوگوں کو ہوتے ہوئے فاسق و فاجر کو بنا رہے ہیں، گمراہ کو بنا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی چوک ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام بنائیے، کوشش کیجئے کہ وہ اہل سنت کا ہو، زیادہ سے زیادہ متقی پارسا ہو، ذا علم ہو۔ تو جہاں پہ آپ کا کنٹرول ہے وہاں پہ جائز نہیں کہ آپ فاسق و فاجر کو بنائیں، لیکن مسئلہ اس کا نہیں کہ جہاں پہ آپ کا کنٹرول ہے، مسئلہ اس کا ہے جہاں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حرمین طیبین کی بات کریں کہ اس وقت حرمین طیبین ایک گورنمنٹ کے تحت چل رہی ہے، وہاں پہ آپ کا کون سا ادھیکار ہے، کون سا اختیار ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ امام چینج کر دیں گے؟ تو وہاں پہ آپ کا کام امام چینج کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کے تمام علماء نے اس بات کو بہت وضاحت سے لکھا ہے کہ جہاں پہ فاسق یا فاجر یا گمراہ امام ہو اور اس کو ہٹانا ممکن نہ ہو تو دو آپشن ہوتا ہے کہ یا تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیں یا اس سے ہٹ کے نماز پڑھیں۔ ہمارے ائمہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، چونکہ اس کو ہٹا نہیں سکتے، مجبوری ہے، اور جماعت میں انتشار اور افتراق پیدا کرنا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے۔ تو ہمارے ائمہ نے اس بات کی وضاحت اور تفصیل کی ہے، جس کی تفصیل خود فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ فتاوی رضویہ میں النہی العقید کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ اہل سنت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن گمراہوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جس کو گمراہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ دراصل گمراہوں کے یہاں تقسیم صرف مومن اور کافر کی ہے، وہ یا تو ان کے نزدیک کوئی مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، لہٰذا گمراہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے فرقے اور جتھے کے علاوہ سارے فرقوں کو کافر کہتے ہیں، اس لیے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب کافر ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اہل سنت کے یہاں تین گروپ ہیں، مومن، گمراہ اور کافر۔ تو جو اہل قبلہ ہیں، جو نماز روزے کے قائل ہیں، نماز روزے پہ کاربند ہیں، ضروریات دین پہ کاربند ہیں، اہل سنت جو ہے ان کو کافر نہیں کہتے، گمراہ کہتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز جہاں پہ مجبوری ہے وہاں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اور اس کی گمراہیت کی وجہ سے یا اس کے فسق و فجور کی وجہ سے وہاں سے نماز نہ قائم کر کے اپنی 1.5 انچ کی جماعت الگ بنا لینے کو، یہ دراصل افتراق فی الدین ہے، جس سے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ اس لیے خانقاہ عارفیہ سے اگر یہ فتویٰ ایشو ہوا کہ فاسق و فاجر کے پیچھے نماز جائز ہے، تو یہ تو بالکل وہی مسئلہ ہے جو ہمارے متقدمین کا مسئلہ ہے، کوئی نیا مسئلہ جاری نہیں ہوا۔ نیا اس لیے لگ رہا ہے کہ نئی گمراہیاں ہمارے معاشرے میں ایسی پھیل گئی ہیں کہ یہ اتنی عام ہو چکی ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہمارا پرانا مسئلہ تھا یہی غریب ہو گیا ہے۔ یہ جب نئے فیشن چلتے ہیں نا، اور نئے فیشن جب رائج ہو جائے اس کے بعد کوئی پرانا فیشن پہن لیجئے تو پرانا فیشن خود نیا فیشن بن جاتا ہے۔ تو ہماری بات کچھ لوگوں کو نئی اس لیے لگ رہی ہے کہ چونکہ آج کل کچھ نئے فتوے، نئے نظریات مارکیٹ میں رائج ہو چکے ہیں، اس لیے خانقاہ عارفیہ کا جو فیصلہ ہے یہ وہابیت کا اس سے تعلق نہیں ہے، اہل سنت کا قدیم متفقہ یہی فیصلہ ہے۔ خود ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ ہاں، اگر آپشن موجود ہے، دو مسجد ہے، ادھر ایک گمراہ کی مسجد ہے،
ادھر سنی کی مسجد ہے، ادھر فاسق امام ہے، ادھر متقی امام ہے، تو آپ کے پاس آپشن موجود ہے، آپ جا کے نماز پڑھیے۔ لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ جہاں پہ آپشن نہیں ہے آپ جماعت چھوڑ دیں، کیونکہ جماعت چھوڑنا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، 3 طلاق کے مسئلے کی جو بات ہے، ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے، یہ مسئلہ شیخ ابن تیمیہ کی ایجاد ہے، اور شیخ ابن تیمیہ نے جب یہ مسئلہ لکھا تو ان کے زمانے کے تمام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سنی علماء نے اس مسئلے کا رد کیا اور اس کا تسلسل آتا رہا۔ لیکن حالات بدلنے سے فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ تتغیر الاحکام بتغیر زمان والمکان، زمان اور مکان اور حالات کی تبدیلی سے بعض مسائل جو اجتہادی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ بھی اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے، جس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ 3 طلاق جو ایک مجلس کی ہو وہ 3 ہوتی ہے، ایک نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے قدیم زمانے سے اہل سنت کا موقف یہی تھا کہ 3 طلاق جو ایک نشست میں دی جائے وہ بھی 3 ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف شیخ ابن تیمیہ، جن کو وہابیت کا بانی کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ نہیں، 3 طلاق جو ایک مجلس میں ہوتی ہے وہ 3 نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک ہی ہوتی ہے۔ تو یہ شیخ ابن تیمیہ کا موقف تھا۔ اب اصل میں جو آپ کا سوال ہے، اس مسئلے سے خانقاہ عارفیہ کا تعلق کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر آگ کے دھواں نکل جائے، کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی۔ تو ہاں، ایک بات ہے جس کی طرف وضاحت میں کر دوں۔ ہوا یہ کہ آج سے 3 سال پہلے، 3 سال 3.5 سال پہلے، جب 3 طلاق کا مسئلہ ہندوستانی عدالت میں زیر بحث تھا، اس پہ بڑی بحثیں ہو رہی تھیں، اور یہ تھا حکومت کا دباؤ تھا کہ اس کو 3 کو ایک کیا جائے، یا اس پہ سخت بحثیں ہو رہی تھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے حکومت کے پاس ایک دوسرا سوال تھا، حکومت اور حکومت کے لوگوں کے پاس ایک دوسرا بڑا سوال تھا، جو سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب ہمارے علماء کے پاس نہیں تھا، یا جواب دے نہیں پا رہے تھے، صحیح سے اس سوال کو فیس نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بھائی ہندوستان کے یہ دیوبند والے ہوں کہ بریلی والے ہوں یا دوسرے ہندوستان کے علماء ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بالکل قرآن میں لکھا ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں 3 ہو جائے گی، یہ تو بالکل قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ہندوستان ہی میں ایک طبقہ موجود ہے اہل حدیث کا، جو کہتا ہے کہ نہیں، 3 طلاق جو ایک مجلس کی وہ ایک ہی ہوگی۔ چلیے آپ یہ چھوٹا طبقہ ہندوستان میں مت مانیے اس کو، سعودی کی حکومت، پاکستان کا قانون، مصر جو اہل سنت کا مرکز ہے، اس کے علاوہ عالم اسلام کے اکثر بلاد عربیہ میں جو ہے، جہاں پہ صرف وہابی کی حکومت نہیں، جہاں پہ صوفیوں کی حکومت ہے، وہاں بھی یہی قانون ہے۔ تو اس وقت تو بر صغیر کو اگر چھوڑ دیں، عالم عرب کی بات کریں تو عالم عرب میں خواہ وہ وہابی کنٹریز ہوں یا وہ صوفی کنٹریز ہوں، اہل سنت ہوں یا اہل سنت کے مخالفین ہوں، سب نے متفقہ طور پہ 3 طلاق کو ایک طلاق مان لیا ایک مجلس کی۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے سوال تھا کہ کیا اسلام کو اور قرآن کو صرف ہندوستان والے پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب علماء دے رہے تھے، لیکن اس بڑا ہنگامہ تھا، بڑی رسوائی عام تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک سے ایک بڑے جاہل بیوقوف قسم کے لوگ ٹیلی ویژن پہ چلے جاتے ہیں، اور ٹیلی ویژن کے جو اینکرز ہوتے ہیں یہ فنکار ہوتے ہیں، ان کے سوال کا جواب نہ دے کر کے اسلام کی جگہسائی کر کے آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے گورنمنٹ کا دباؤ تھا کہ ہم قانون پاس کریں گے اس کے خلاف، اور بل ہم لے کے آئیں گے اور اس کو ہم بدلیں گے، اور 3 طلاق والا کیس کو ہم بالکل ختم کریں گے۔ ایسی صورت میں میں نے فیس بک پہ ایک سوال لکھا تھا، ایک سوال صرف یہ تھا کہ کیا 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، جس طرح عالم عرب میں اور دوسرے علاقوں میں اس پہ غور و خوض کیا گیا، کیا ہندوستان کے علماء بھی اس نازک وقت میں، دیوبند اور بریلوی یا دوسرے جو طبقے کے علماء ہیں، کیا اس وقت اس پہ بیٹھ کر کے غور و خوض کر سکتے ہیں؟ کیا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس پہ غور و خوض کر سکیں؟ بیٹھ کے ایک بار سوچیں تو صحیح۔ بس معاملہ اتنا ہے، اور یہ ذاتی میرا سوال ہے، اس کا تعلق خانقاہ سے نہیں ہے، اور نہ اس کا تعلق جامعہ عارفیہ سے ہے، نہ دارالفتہ عارفیہ سے ہے، اس کا تعلق ذاتی طور پہ مجھ سے ہے، اور پھر یہ میرا موقف نہیں ہے، میرا سوال ہے۔ میں نے کوئی موقف پیش نہیں کیا، میں نے سوال پیش کیا۔ اب میرے سوال کو میرا موقف بنایا گیا، اور اس میرے موقف کو خانقاہ عارفیہ کا موقف بنایا گیا، اور جو اس میں شرپسند عناصر تھے اسی وقت لگ گئے۔ چنانچہ جب اسی وقت کچھ لوگوں نے ہنگامہ کیا تو صاحب سجادہ خانقاہ عارفیہ شیخ ابو سعید دامت ظلہ العالی نے اسی وقت بروقت اخبار میں اپنا بیان، پریس ریلیز جاری کیا، اور بیان جاری کر کے یہ بتایا کہ ہمارا موقف وہی ہے جو ائمہ اربعہ کا موقف ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن شیخ ابو سعید دامت ظلہ العالی نے اس کو اخبار میں چھپوایا، اس اخبار کو فیس بک سے، واٹس ایپ سے ہم لوگوں نے خوب شیئر کیا، لیکن وضاحت کون سنتا ہے؟ وضاحت وہ سنتا ہے جس کے دماغ میں شک ہو۔ آپ وضاحت کر دیں کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن جس کے دل میں خناس ہو، جس کے دماغ میں خناس اور شرارت بھری ہو،
وہ آپ کی وضاحت کو نہیں سنتا ہے، وہ بس اپنے سوال کو ہی دہرایا جائے گا، آپ چاہے 50 بار جواب دے دیں وہ اپنا سوال دہرایا جائے گا۔ آج سے 3 سال قبل اسی کے بعد کچھ دنوں بعد 3 4 5 6 مہینے کے بعد میں جامعہ اشرفیہ میرا جانا ہوا، اور وہاں استاذ گرامی جو اس وقت جامعہ اشرفیہ کے پرنسپل بن چکے ہیں، اس وقت پرنسپل نہیں تھے، مدرس تھے، مفتی بدر عالم صاحب سے میری ملاقات ہوئی، دیگر موضوعات پہ باتیں ہوتی رہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مجھ سے اچانک کہ آپ نے میرا مضمون پڑھا؟ تو میں نے کہا کہ کون سا مضمون حضرت؟ تو وہی جو میں نے آپ کے خلاف لکھا ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ نے میرے خلاف مضمون کیوں لکھا ہے؟ میں نے کون سا گناہ کر دیا کہ آپ نے میرے خلاف مضمون لکھا ہے؟ تو نہیں، وہ آپ نے جو سوال کیا تھا فیس بک میں 3 طلاق کا، تو اس کا ہم نے بھرپور جواب دیا ہے اور ہم نے لکھا ہے آپ کے خلاف۔ میں نے کہا حضرت ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ کہنے لگے نہیں، وہ جو امجد رضا کا جو رسالہ ہے نا پٹنہ والا، الرضا والا، اس میں لکھا ہے ہم نے۔ تو میں نے کہا کہ امجد صاحب تو رسالہ ہم کو بھیجتے ہیں، رسالہ ہمارے یہاں تھا، کہیں کبھی نظر نہیں پڑی۔ بولے نہیں اپنے نام سے نہیں لکھا تھا، میں نے دوسرے کے نام سے لکھا تھا۔ میں نے کہا حضرت آپ کو کوئی بات ہی ہم سے کرنی ہو تو براہ راست ہم سے پوچھ لیا کریں، ہماری اصلاح کر لیا کریں، ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح کر دیا کریں، آپ کو رسالے میں لکھنے کی کیا ضرورت؟ پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، نہ اس کا خانقاہ عارفیہ سے تعلق تھا نہ مجھ سے تعلق تھا۔ میں نے ایک سوال کیا تھا، آپ فون کر کے مجھے سمجھا سکتے تھے، ڈانٹ سکتے تھے کہ فیس بک پہ ایسا سوال نہ کرو، میں مان جاتا۔ آپ کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب چلیے لکھا بھی آپ نے تو آپ کو اپنے نام سے چھاپنا چاہیے تھا، کسی مجہول کے نام سے کیوں چھاپ دیا؟ آپ جانتے ہیں کہ میں ایرے گرے کا مضمون تو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، آپ کا مضمون ہوتا تو میں ضرور پڑھتا، پتہ نہیں کس علم کس نام سے آپ نے چھاپ دیا، میں کیوں پڑھوں اس کو؟ بولے نہیں صاحب آپ سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے اس لیے ہم آپ کے نام سے نہیں چھاپتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کو، میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کو جس وقت مجھ سے کوئی شکایت ہو براہ راست آپ کریے۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھیے ابھی تو ہمارا کوئی موقف نہیں ہے، ایک سوال تھا میں نے کر دیا، اس پہ آپ اتنا ناراض ہو گئے کہ آپ نے میرا رد بلیغ بھی لکھ دیا۔ میں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اس مسئلے کو میں تحقیق کروں، اور جس طرح بہت سارے علماء ازہر اور علامہ پیر کرم شاہ ظہری اور بھی بہت سے علماء نے اس پہ جو تحقیق کی ہے، میں ان تمام تحقیقات کا مطالعہ کروں اور اس کے بعد اپنا موقف ہی لکھوں، چونکہ آپ لوگ جب ناراض ہو گئے ہیں تو موقف لکھوں۔ اور میں نے کہا کہ حضرت آپ پریشان نہ ہوں، جس دن میں اپنا موقف لکھ لوں گا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ کی اصلاح کے لیے، اور آپ کی جو اصلاحات آئیں گی اس کے بعد کتاب شائع کریں گے۔ آپ ایسے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو یہ کہانی ہے۔ جو اقتداء کا مسئلہ ہے، فاسق و فاجر کے پیچھے اقتداء کا مسئلہ ہے، یہ خالص اہل سنت کا مسئلہ ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی ہنگامہ کر رہا ہے وہابیت کا تو دراصل وہ سنی ہے ہی نہیں، وہ کوئی فرقہ ہے۔ اور طلاق ثلاثہ کی بات کریں تو خانقاہ عارفیہ کا وہی موقف ہے جو میں نے بتایا، جو ہمارے متقدمین کا موقف ہے۔ میرا بس ایک سوال تھا، اس سوال کو میرا موقف، پھر اس موقف کو خانقاہ عارفیہ کا موقف بنا دیا گیا، یہ کل حقیقت ہے۔ اب اس کی بنیاد پہ کوئی ہنگامہ کر رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں اور دماغ میں کتنے جراثیم بھرے پڑے ہیں۔ ایک اور چیز کی وضاحت فرما دے کہ ہندوستان کی سطح پہ جو اہل سنت و جماعت کی معروف شناخت ہے، اور خانقاہ عارفیہ کی جو اپنی علمی اور عملی خدمات ہے شاہ صفی اکیڈمی کے ذریعے یا جامعہ کے ذریعے یا خانقاہی رسومات کے ذریعے، یہ کہاں تک اس معروف اہل سنت کے شناخت سے موافق یا مخالف ہے؟ اس پہ ذرا کچھ۔ میں تو کہا کہ یہ ایک جو فکر کی بات کریے گا خانقاہ عارفیہ کی روایت اور طریقہ کار کی بات کریے گا تو یہ قدیم خانقاہوں کی روایت میں ہے، اس میں تو ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اگر آپ کوئی چیز نشاندہی کریں اور بتائیں کہ یہاں پہ کیسا ہے، کوئی چیز ہمیں آپ دکھائیں کہ یہ اہل سنت کے خلاف ہے، تو مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت پڑے، چونکہ میں تو خود یہاں پہ 2007 سے اس خانقاہ سے وابستہ ہوں اور 2012 سے اب 21 آ گیا، یعنی تقریباً 10 سال سے مستقل طور پہ مقیم ہوں۔ مجھے تو کوئی یہاں کی فکر یا کوئی عمل اہل سنت کے خلاف نظر نہیں آیا۔ اب یہاں پہ اقامت میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب نے جو یہاں پہ لکھا ہے، مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ جب یہاں پہ آئے تھے اور اپنا مشاہدہ نامہ جو لکھا ہے معائنہ رجسٹر میں، تو اس میں انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جو بنیادی نہیں ہیں، سنیت کا مدار اس پہ نہیں ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں کہ اقامت کے وقت لوگ شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ مضامین کے ساتھ قوالی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت کی امتیازات میں سے نہیں ہے، اہل سنت کے مختلف مسائل میں سے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ سنیت یا غیر سنیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ اگر اس کی بنیاد پہ، مثال کے طور پہ مضامیر کی بنیاد پہ آپ سنیت کا فیصلہ کریں یا وہابیت کا فیصلہ کریں تو سب سے پہلے جو لوگ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت کا اور اعلیٰ حضرت کی جھنڈے کی روشنی میں خانقاہ پہ جو حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت خود وہابی ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھوچھا کے جو ہمارے اکابر علماء ہیں، اور بھی بہت سی خانقاہ ہیں، میں صرف ایک مثال کی بات کر رہا ہوں، خانقاہ کچھوچھا کے جو ہمارے مشائخ ہیں یہ سب صدیوں سے قوالی سنتے رہے ہیں،
اعلیٰ حضرت کا جو سلسلہ ہے برکاتیہ والا، جو صفی پور پہنچتا ہے، جو ہمارا بھی مرکز ہے صفی پور، یہ صفی پور کے علماء مشائخ ہوں یا مارہرہ کے مشائخ ہوں، یہ زمانے سے قوالی سنتے رہے ہیں۔ خانقاہ برکاتیہ کی بعض شاخ میں آج بھی قوالی ہو رہی ہے۔ تو قوالی کی بنیاد پہ اگر اہل سنت سے کوئی خارج ہو جاتا ہے تب تو یہ بڑا ایسا کھیل ہوگا کہ خود اعلیٰ حضرت بھی سنیت کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کے جتنے جھنڈا اٹھانے والے ہیں سب سنیت کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے، اور سارے علماء اور مشائخ جو اس روایت پہ گامزن رہے ہیں یا اس روایت پہ گامزن رہنے والوں کو درست سمجھتے رہے ہیں، ایک طرف سے سب وہابی سب گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گمراہیت کے ڈیفینیشن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تدلیل الکل دلالہ، سب کو گمراہ کہنے والا خود گمراہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ یہ اس طرح کے مقدمہ بازی کر رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کے اصول بنا رہے ہیں گمراہیت کے اور سنیت کے کہ ان کی نظر میں سب گمراہ ہو جائیں، تو ایسے لوگ خود شدید گمراہیت میں مبتلا ہیں۔ اور آپ بات کریے گا شروع میں کھڑے ہونے کی بات، تو یہ مسئلہ متقدمین سے مختلف ہی مسئلہ ہے۔ بہت سی خانقاہوں میں یہ طریقہ کار رائج رہا ہے۔ اذان ثانی کا مسئلہ ہو، اب اذان ثانی کا مسئلہ لے لیجئے، اذان ثانی بھی یہاں پہ مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شروع میں خود ان کی مسجد میں اور ان کے پیر کی مسجد میں دونوں میں اندر مسجد اذان ہوتی تھی۔ تو اس کی بنیاد پہ اگر ہم وہابیت کا فیصلہ کریں کہ یہاں پہ اذان اندر ہوتی ہے، قامت میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہی مقدمہ آ جائے گا ہمارا کہ اعلیٰ حضرت کے ابا بھی گمراہ ہو جائیں گے، وہ بھی وہابی ہو جائیں گے، خود اعلیٰ حضرت وہابی ہو جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کے جو پیر ہیں سب وہابی ہو جائیں گے۔ تو بھائی ایسی بات نہ کریے، مطلب سنیت کی ایسی نئی ڈیفینیشن لے کے مت آیا کریے کہ جس کی وجہ سے سارے ہمارے اکابر سارے اسلاف گمراہ ہو جائیں گے۔ اس قسم کی جو کھیل جو چل رہا ہے یہ خود گمراہیت کا کھیل ہے۔ ان کو اپنی ماضی کی روایت معلوم ہی نہیں ہے، انہوں نے ایک کتاب پڑھی ہے، وہ بھی اس میں اپنے مقصد کی چیز پڑھی ہے، اپنے مقصد کے علاوہ نہیں پڑھی ہے۔ یہ لوگ اس قدر محروم ہیں کہ چلو کسی کو مت مانو، اعلیٰ حضرت کو مانو، اعلیٰ حضرت کے ہی فتاوی رضویہ کو پورے طور پہ پڑھ لو تو تمہاری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اعلیٰ حضرت کو بھی صرف اپنے اینک سے دیکھو گے اور اپنے کام کی چیز فتاوی رضویہ سے نکالو گے تب تو بہت مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ اور ہمارا چھوڑیے، خانقاہ عارفیہ کا چھوڑیے، اب تو ان کے پاس جو بریلی اور مبارک پور اور پیلی بھیت کے جو لوگ ہیں اب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ صحیح طور پہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ کون ہے۔ چنانچہ بریلی کے جو لوگ ہیں اب تک یہ کہتے رہے ہیں، جب تک علامہ اختر رضا خان ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک موجود تھے تو اس وقت تک ان کی حیات تک لوگ کہتے رہے کہ سنیت کے معیار جو ازہری صاحب ہیں۔ پیلی بھیت والوں نے کہا نہیں یہ معیار نہیں ہے، یہ تو خود ہی گمراہوں کے مدرسے سے ازہر سے پڑھ کے آئے ہیں، گمراہوں کا جو شاگرد وہ خود گمراہ ہے، یہ کہاں سنیت کے معیار ہو جائیں گے؟ سنیت کا معیار فتاوی رضویہ، اور فتاوی رضویہ صرف ہم سمجھتے ہیں۔ تو اب پیلی بھیت والے کہہ رہے ہیں کہ فتاوی رضویہ صرف ہم سمجھ رہے ہیں اور سنیت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ بریلی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فتاوی رضویہ صرف ہم سمجھ رہے ہیں اور اس کو صرف ہم جانتے ہیں۔ چنانچہ 2004 میں میری فراغت ہے اشرفیہ مبارک پور میں، اور 2003 میں پروگرام ہوا تھا اشرفیہ مبارک پور کے گیٹ کے سامنے، جہاں علامہ اختر رضا خان صاحب آئے تھے، مولانا علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب آئے تھے، بڑا پروگرام ہوا تھا۔ اس زمانے میں اس پروگرام میں لوگوں نے اشرفیہ کا بائیکاٹ کیا۔ اس کے بعد علامہ اختر رضا خان ازہری صاحب نے ان کا جو شرعی کونسل آف انڈیا جو ہے بریلی کا، اس میں اشرفیہ مبارک پور کے جو علماء وہاں پہ جاتے تھے ان سب کو خارج کر دیا، سب کو نکال دیا۔ علامہ اختر رضا خان صاحب جب حضور حافظ ملت کے مزار پہ جب فاتحہ پڑھنے آئے تھے تو سارے اشرفیہ کے اساتذہ جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اور طلبہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، کسی کو انہوں نے جو ہے گھانسی نہیں ڈالا، وہ گئے مزار پہ فاتحہ پڑھی، گاڑی میں بیٹھے چلے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 15-20 سال تک حیات سے رہے، 15-20 سال تک مبارک پور والوں کو بریلی میں انٹری نہیں ہوئی، اور کبھی اختر رضا خان صاحب نے ان کو گھاس نہیں ڈالا۔ اختر رضا خان صاحب نے خود تو نہیں بولا کچھ، لیکن ان کے حواری اور جواری یہی کہتے رہے کہ یہ مبارک پور والے جتنے ہیں سب حافظ ملت کے مسلک سے اور اعلیٰ حضرت کے مسلک سے سب پھر گئے ہیں، سب گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اشرفیہ مبارک پور والے یہ استبل بن گئے ہیں۔ آج بھی گھوسی میں 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ، مبارک پور کے فاصلے پہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب ہیں، نہ وہ ان کی سنتے ہیں نہ یہ ان کی سنتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ چلے جائیں، نہ ان کی انٹری بریلی میں ہے، یعنی بریلی سے مراد خانقاہ کے جو ذمہ داران ہیں جو اختر رضا خان صاحب تھے یا ان کے جو جانشین ہیں، نہ وہاں پہ ان کی انٹری ہے اور نہ ان کی گھوسی پہ انٹری ہے جو اشرفیہ کے سینئر استاد ہیں علامہ ضیاء المصطفیٰ۔ تو ان لوگوں نے ان کو خارج کر دیا۔ یہ لوگ بھی کئی خانقاہوں کو، کوئی اداروں کو یہ لوگ خارج کرتے رہے ہیں۔ میرے زمانے میں اشرفیہ مبارک پور سے کوئی عرس میں نہیں جاتا تھا، کچھوچا کے عرس میں کوئی نہیں جاتا تھا، کچھوچا کے ان لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، کچھوچا گمراہ ہو گیا تھا۔ آج تعلقات ہو گئے، آج جانے لگے۔ تو یہ تو ایک کھیل ہو گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا صحیح نمائندہ کون ہے۔ کل تک تو یہ باہر والوں کو خارج کرتے رہے، آج آپس میں یہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ان کی جو روش ہے، دراصل یہ روش بالکل سنیت کے طریقے سے مختلف ہے۔ اعلیٰ حضرت
اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے عالم ہیں، ایک عبقری شخصیت ہیں، 20ویں صدی کے ایک عظیم محدث ہیں، ایک عظیم فقیہ ہیں، اس میں کوئی سوال نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت تنہا اہل سنت کے عالم ہیں، یہ غلط سوال ہو گیا، یہی مقدمہ غلط ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کو انہوں نے تنہا سنیت کے معیار بنا دیا۔ جو لوگ بھی اعلیٰ حضرت کو سنیت کا معیار بناتے ہیں، پھر ان کے لیے پرابلم پیدا یہ ہو جاتی ہے کہ فتاوی رضویہ کی تشریح کی بنیاد پہ خود آپس میں ایک دوسرے کو اعلیٰ حضرت سے باہر اور مسئلے کے اعلیٰ حضرت سے باہر کر رہے ہیں۔ تو نہ فتاوی رضویہ سنیت کا معیار ہے، نہ اعلیٰ حضرت سنیت کے معیار ہیں، بلکہ سنیت کے معیار اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ مسائل ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ مسائل اور عقائد سے جو منحرف ہوگا، وہ چاہے سید سراواں کا ہو، چاہے بریلی کا ہو، چاہے کچھوچا کا ہو کہ مبارک پور کا ہو، سب گمراہ ہوں گے۔ اور اہل سنت کے متفقہ مسائل اور عقائد و نظریات سے جو متفق ہوگا، اور رہے باقی امور جو خود اہل سنت و جماعت میں مختلف فی ہے، اس میں کسی بھی نقطہ نظر کو اپنائے گا، خواہ وہ نقطہ نظر اعلیٰ حضرت کے موافق ہو، خواہ وہ نقطہ نظر تاج الشریعہ اختر رضا خان صاحب کے موافق ہو، خواہ وہ نقطہ نظر اشرفیہ مبارک پور کے دارالفتہ کے موافق ہو یا ان کے مخالف ہو، اس کے باوجود وہ سب لوگ سنی رہیں گے۔ سنیت کا دائرہ وسیع ہے، وسیع تھا، وسیع ہے۔ جو لوگ تنگ کر رہے ہیں، ان کی تفہیم ضروری ہے کہ ان کو صحیح انداز میں ہم سمجھائیں کہ بھائی سنیت کے دائرے کو تنگ مت کرو، سنیت کو سنیت سے سمجھو، سنیت کو اہل سنت کے عقائد و مسائل سے سمجھو، اپنے مدرسے کی گنبد اور اپنی خانقاہ کی اینٹ سے مت سمجھو۔ سنیت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، نہ کسی کے مدرسے کی جاگیر ہے، نہ کسی کے دارالفتہ کی جاگیر ہے، نہ کسی کی خانقاہ کی جاگیر ہے۔ سنیت نام ہے اہل سنت و جماعت کے متفقہ عقائد و مسائل کے۔ یہ ہمارے لیے اہم ہے، ہم اس پہ قائم ہیں۔ اگر اس کے خلاف بریلی جائے گا، ہم اس کے خلاف ہیں، اس کے خلاف اگر سید سراواں جائے گا، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ایک اور سوال مارکیٹ میں بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ پہلے جو علماء اہل سنت ہمارے ہندوستان کے ہیں، دیگر بڑے اداروں کے اور خانقاہوں کے، وہ سب برابر خانقاہ عارفیہ آتے رہے ہیں، لیکن اب وہ نہیں آ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان سارے علماء نے بائیکاٹ کر دیا۔ مفتی عبید الرحمن صاحب، مفتی بدر عالم صاحب اور عبید اللہ خان صاحب، یہ سب لوگ جاتے رہے، اب کوئی نہیں آتا ہے۔ ان سارے لوگوں نے، علماء الہ آباد وغیرہ سب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ایسا صحیح ہے کہ سب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا اور سب لوگوں نے آنا چھوڑ دیا ہے؟ دیکھیے، سب لوگوں نے آنا چھوڑ دیا ہے اور سب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ سب لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے، یہ خود ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ نہ تو خانقاہ عارفیہ میں ڈیلی دعوت اڑائی جاتی ہے، دسترخوان لگا کے ڈیلی لوگ آئیں، اور نہ جو ہمارے علماء و مشائخ ہیں وہ ڈیلی فرصت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ڈیلی خانقاہ عارفیہ میں چلیں۔ کسی کو بلایا جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے تو کبھی کبھی جاتا ہے نا۔ ایک عالم کو بلا لیا، ہم دوسرے عالم کو بلائیں گے، اس کے بعد ہم تیسرے عالم کو بلائیں گے۔ کنٹینیو تو ہم کسی کو بلا نہیں سکتے، کسی کو ہم کنٹینیو بلائیے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا کنٹینیو کوئی آئے، اس کے پاس بھی کام ہے نا بھائی، دوستی محبت اپنی جگہ، لیکن ہمارے پاس بھی کام ہے، ان کے پاس بھی کام ہے، کوئی لوگ بیکار تو بیٹھے نہیں ہیں۔ اعظمی صاحب کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ نے عبید اللہ خان اعظمی صاحب کی بات کی تو عبید اللہ خان اعظمی صاحب تو کئی بار آ چکے ہیں، اور مفتی عبید الرحمن صاحب کا اپنا نام لیا، مفتی عبید الرحمن صاحب کبھی آئے ہی نہیں۔ مفتی صاحب قبلہ آج کل تو ادھر رہ رہے ہیں، اپنے گھر کی طرف رہ رہے ہیں، بنارس میں ہوتے تو میں بھی کبھی جا کے مل لیتا تھا، تو آج کل بنارس میں رہ نہیں رہے ہیں۔ اور مفتی صاحب سے میں نے ایک بار میں نے ان کو دعوت دی تھی کہ حضرت تشریف لائیے ہمارے یہاں، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے سلسلے میں صرف مریدین کی دعوت پہ جایا جاتا ہے، تو میں ان کا مرید تھا نہیں، تو ان کی اپنی روایت ہے، اس سے نہ ہمیں بغاوت کر سکتا تھا نہ وہ کر سکتے تھے، تو مفتی صاحب کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر مفتی بدر عالم صاحب جو ہمارے استاذ گرامی ہیں اور آج کل پرنسپل کی کرسی پہ جلوہ افروز ہیں، ان کی بات کریے گا تو ان کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ شاید آج کل زیادہ جلال میں ہیں، اور ان کا جلال جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے کہ نہیں، ان کے لیے کم سے کم مفید ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مولانا بدر عالم صاحب قبلہ جو ہیں، ان کی جو زبان ہے یا ان کا جو رویہ ہے، اس سے ہمارے خود اشرفیہ کے جو ہمارے اکابر علماء ہیں، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ ہیں، علامہ محمد احمد مصباحی صاحب دامت برکاتہم ہیں، سربراہ اعلیٰ صاحب ہیں، اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں وہ خود ان سے پریشان رہتے ہیں، ان کی زبان اور ان کے بیان سے پریشان رہتے ہیں کہ کب کہاں بول دیں، ان کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، اور کچھ بھی بول سکتے ہیں، جب منہ میں جو آیا بول سکتے ہیں، تو وہ لوگ خود پہلے سے بھی ناراض تھے۔ اس کے علاوہ بھی ایک حلقہ تھا جو اشرفیہ کے جو خلاف، جو محدث کبیر یا دوسرا جو حلقہ ہے اشرفیہ کے اینٹی جو حلقہ ہے، وہ حلقہ جو ہے اس وقت نشانہ بنایا ہوا تھا مفتی بدر عالم صاحب کو اینڈ کمپنی کو، اور ان کو جو ہے مفتی بدر عالم صاحب جو ہیں یا ان کے جو بعض احباب ہیں، ان کو ذرا اشرفیہ میں نسبتاً زیادہ آزاد خیال مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لوگ جو ہے جب صوفی کانفرنس ہو رہی تھی
تو صوفی کانفرنس میں یہ لوگ سب لوگ جانے کے لیے تیار تھے صوفی کانفرنس میں. اشرفیہ کے ایک بڑے عالم ہیں علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب، وہ پورے طور پہ پتہ نہیں کیوں ناراض تھے صوفی کانفرنس سے، وہ پورے طور پہ اس کی مخالفت پہ آمادہ تھے، جن کے بڑے اثرات ہیں شفیہ مبارک پور میں. اور یہ سارے حضرات جو ہے آنے کے لیے تیار تھے، لیکن ہوتے ہوتے وہ آخر میں نہیں آئے. اسی طرح ایک زمانے میں جب یہ دعوت اسلامی کو آپ جانتے ہیں، دعوت اسلامی کو جب اہل سنت و جماعت کے علماء نے یا بریلوی علماء نے جب اس کا پورے طور پہ بائیکاٹ کر دیا تھا، اختر رضا خان صاحب نے بائیکاٹ کر دیا تھا اور بہت سے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اس وقت مفتی بدر عالم صاحب نے جو ہے اس کا سپورٹ کیا اور بھی اشرفیہ والوں نے سپورٹ کیا. تو ان کے جو اینٹی گروپ ہے وہ یہ کہتا تھا کہ مفتی بدر عالم صاحب کو دعوت اسلامی والوں نے بہت پیسے دیے ہیں اور پیسے دے کر کے ان سے اپنا سپورٹ کروایا ہے. تو کل ملا کے ایک حلقہ تھا اشرفیہ کے مخالفین کا، یا مخالفین کی جو ہواخیزی تھی جو بریلوی حلقے میں، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ مفتی صاحب جو ہیں یہ ذرا تھوڑے پیلے ٹائپ کے سنی ہیں، اور ایسے آدمی کو پرنسپل تھوڑا بننا اشرفیہ کا یہ مناسب نہیں ہے. اشرفیہ جو ہے مسلک اعلی حضرت کا ادارہ ہے، تو اس میں بالکل سنی پکا آدمی ہو. ان پہ یہ بھی الزام تھا کہ خانقاہ عارفیہ آتے جاتے ہیں، تو ایک الزام یہ بھی تھا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 2007 میں بریلی میں جو میرا عرس ہوا تھا، 2007 میں میرا ایک مضمون چھپا تھا، اس پہ ہنگامہ جو ہوا اور بریلی شریف کے اسٹیج پہ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کا ذکر کم کیا، میرا ذکر زیادہ کیا، تو عرس میرا نام کر دیا. اور علامہ مقبول احمد سالک مصباحی نے جو ہے فون کر کے بتایا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ لوگوں کا عرس مرنے کے بعد ہوتا ہے، آپ کا جیتے جی جو آپ کا عرس ہو گیا بریلی شریف میں. تو جو یہ عرس ہوا تھا یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ میرا ایک مضمون چھپا تھا جامع نور میں 2007 میں، اس کو لکھوایا تھا مفتی بدر عالم صاحب نے 2004 میں. اس مضمون کا پورا آئیڈیا جو ہے مفتی بدر عالم صاحب کا ہے. مفتی بدر عالم صاحب قبلہ جو ہے گئے تھے، سری لنکا گئے تھے اور کہاں دورے پہ گئے تھے. وہاں سے جب ہو گیا ہے، میں اس وقت وہاں زیر تعلیم تھا، 2003 کی بات ہے، 3 یا 4 کی. جب وہاں سے ہو گیا ہے تو انہوں نے مجھے بلایا، 3 کی بات ہے، مجھے بلایا، کہا کہ یار بریلویوں نے ناک میں دم کر دیا ہے اور یہ اعلیٰ حضرت کو تو اتنا سر پہ اٹھا لیے ہیں سب. کہنے لگے کہ میں وہاں پہ تقریر کرتا تھا اور جس تقریر میں اعلیٰ حضرت کا اگر نام بھول گیا، میں نام نہیں لیا، تو کہتے تھے سر وہاں پہ کے جو بریلوی تھے وہ کہتے تھے کہ آپ نے اس تقریر میں اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے کہا بھائی ہم نے اللہ رسول کا نام لیا نا، اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیا، اللہ رسول کا نام لیا، خواجہ صاحب کا نام لیا، غوث کا نام لیا، اتنا کافی نہیں ہے؟ ارے یار کیا تم لوگ نماز میں بھی اعلیٰ حضرت کا نام لوگے کا؟ تو بولے کہ یہ اتنا غلو ہوتا جا رہا ہے بریلیت میں، جو یہ نماز میں بھی یہ کچھ دنوں کے بعد مطالبہ کریں گے کہ نماز میں اپنے اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیا، یا سلام پھیرتی ہے اپنے اعلیٰ حضرت کا سلام نہیں پڑھا، پہلے سلام کیجیے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، فوراً کھڑا ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پڑھیے. بولے یار ناک میں دم کر دیا ہے، اس غلو کے خلاف لکھنے کی ضرورت ہے، اس کو پورا لکھو. اور پورا انہوں نے خاکہ دیا، اس خاکے کی بنیاد پہ میں نے وہ مضمون لکھا. اور جب مضمون لکھ کر دکھایا ان کو دکھایا، مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب کو دکھایا، یہ لوگ خوشی سے اچھل گئے. اور مفتی صاحب نے کہا کہ جیسا میں چاہتا تھا اس سے کہیں تم نے بہتر لکھ دیا، بہت اچھا لکھا ہے. مفتی بدر عالم صاحب نے اور مولانا مبارک صاحب نے فوراً کہا کہ اس کو خوشتر کے پاس بھیج دو، جامع نور میں بھیج دو. اچھا، ہمارے علامہ مبارک حسین مصباحی صاحب کے پاس خود اپنا رسالہ موجود تھا، اشرفیہ مبارک پور زندہ باد، ان کے ہاتھ میں رسالہ تھا، اس کے ایڈیٹر تھے، اس میں نہیں چھاپا. دلی بھیج دو، دلی میں بھجوا دیا. اور اتفاق یہ ہوا کہ خوشتر صاحب کی میز سے وہ مضمون کبھی ملتا تھا، کبھی غائب ہوتا تھا، کبھی انہوں نے کہا کہ آپ ایک بار نظر ثانی کر لیجیے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ مؤخر ہوتا رہا. وہ مضمون چھپا 2007 میں، 2007 میں چھپا، اور اس کی بنیاد پہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ہو گیا اور ہمارے یہ دونوں اساتذہ مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار ہو گئے. آج جو ہے ہمارے بہت سے بریلوی بھائی، ہمارے مصباحی برادران یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ذیشان مصباحی گمراہ ہو گیا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر ذیشان مصباحی گمراہ ہوا ہے تو یہ گمراہ کرنے والے کون ہیں؟ مفتی بدر عالم صاحب ہیں. مفتی بدر عالم صاحب نے گمراہ کر دیا ہے. کل ملا کے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک بڑا طبقہ ہے جو مفتی صاحب کے خلاف تھا. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے کہ نہیں میں تو بہت پکا والا کٹر والا اعلیٰ حضرت والا ہوں، پکا والا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا محافظ ہوں. اور جانتے ہیں ہماری جماعت میں، اس جماعت میں جو ہے پکا وفادار، پکا سنی، متسلم مضبوط سنی کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے خلاف وہابیت کا، ضلالت کا فتویٰ دے، بیان دے، تحریر دے، وہ پکا ہو جاتا ہے. چنانچہ سنا کہ کوئی بیان ان کا خانقاہ عارفیہ کے خلاف آیا، اس بیان کی وجہ سے ہمارا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ان کا بڑا فائدہ ہوا کہ اشرفیہ کی جو پرنسپل شپ تھی اس پہ بعض لوگوں کی بحثیں چل رہی تھی، وہ ان کو مل گیا. تو یہ تو میں ان کو بہت مبارکباد دوں گا مفتی صاحب کو کہ چلیے کم سے کم ہم کو برا بھلا کہہ کے آپ کو اگر اشرفیہ کی پرنسپل شپ مل گئی تو بہت مبارک کام ہے، آپ نے بہت مبارک کام کیا ہے. تو یہ صاحب جو ہے حضرت مفتی صاحب قبلہ نہیں آ رہے ہیں. اچھا، ان کے نہ آنے کی خانقاہ میں ایک اور وجہ آپ کو بتاؤ. یہ تو ایک عمومی وجہ تھی، ایک خصوصی وجہ بتاتا ہوں. خانقاہ میں آئے تھے وہ، اور ہمارا مولوی جب جاتا ہے خانقاہ میں
تو پیر صاحب کا ہاتھ چومتا ہے، پیر چومتا ہے، یا کم سے کم ہاتھ چومتا ہے، اور پیر صاحب کی اصلاح شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ وہابیت کس کو کہتے ہیں، وہابیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہابیت کی حقیقت کیا ہے؟ وہابیت کی حقیقت یہ ہے صوفیانہ نظام اور اولیاء سے عداوت اور اس نظام سے بغاوت، اس